ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آ سکے، ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے گا کون، تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے گا کون، کس کی زباں کھلے گی پھر ہم نہ اگر سنا سکے۔ رونق بزم بن گئے لب پر حکایتیں رہیں، رونق بزم بن گئے لب پر حکایتیں رہیں، دل میں شکایتیں رہیں لب نہ مگر ہلا سکے۔ ایسا ہو کوئی نامہ بر بات پر کان دھر سکے، ایسا ہو کوئی نامہ بر بات پر کان دھر سکے، سن کر یقین کر سکے جا کر انہیں سنا سکے۔ اہل زباں تو ہیں بہت کوئی نہیں ہے اہل دل، اہل زباں تو ہیں بہت کوئی نہیں ہے اہل دل، کون تیری طرح حفیظ درد کے گیت گا سکے۔ ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ امید ہے بھلے چنگے ہوں گے۔ تاہم کچھ لوگ علیل ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور تمام پیاروں کے طفیل عہد حاضر کے معروف شعراء کرام سید منیف اشر ملیح آبادی، جناب گل انور میمن صاحب، اور جس قدر مریض ہسپتالوں میں گھروں میں علیل ہیں تمام کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ذکر خیر ہے یاد رفتگاہ میں جناب حفیظ جالندھری صاحب، جناب رشید انجم لکھنوی صاحب اور جناب نصیر کوٹی صاحب۔ ہر سہ شعراء کرام کی برسی 21 دسمبر۔ سب سے پہلے پروگرام میں ذکر خیر ہے قومی ترانے کے خالق شاعر جناب حفیظ جالندھری صاحب کا۔ حفیظ جالندھری صاحب 14 جنوری سن 1900 جالندھر میں ولادت ہوئی ان کی۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق
اور ساتھ ساتھ سب سے اہم تصنیف شاہنامہ اسلام، جس کی 4 جلدیں منظر عام پر آئیں۔ اس کے علاوہ ان کے مجموعہ جات میں نغمہ زار، سوز و ساز، چیونٹی نامہ، تلخابہ شیریں اور دیگر کلام، اکیس دسمبر 1982 وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ حفیظ جالندھری صاحب آزادی کے بعد لاہور تشریف لے آئے، اشاعت و طباعت کا کام شروع فرمایا، صحافت کو پیشہ بنایا، ہونہار بک ڈپو کے مالک رہے، بچوں کے رسائل پھول کے علاوہ کئی دوسرے رسالوں کے مدیر رہے، مختلف سرکاری عہدوں پر خدمات انجام دیں، پاکستان کے قومی ترانے کی شاعر کی حیثیت سے لازوال شہرت اور سب سے بڑا اعزاز اور تا عمر وظیفہ حاصل کیا۔ حفیظ جالندھری صاحب کو نظم اور غزل پر یکساں عبور حاصل تھا، شعری موضوعات اور اصناف کے ساتھ ساتھ قومی اور ملی عنوانات پر بڑا کام کیا۔ اردو نظم میں تاریخ اسلام کو نظم کیا اور اس کا نام شاہنامہ اسلام رکھا۔ ہمارے تعلیمی نصاب میں شامل محبوب سبحانی اور بی بی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی شاہنامے میں شامل ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام میں استاد مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں آپ کو غزل سنوا رہے ہیں کہ جس غزل سے پروگرام کا آغاز کیا گیا کہ ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آ سکے، ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ کلام حفیظ جالندھری صاحب، آواز استاد مہدی حسن خان صاحب، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ رات کو سفر کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور انڈیکیٹرز صحیح اور درست حالت میں ہیں۔ ہیڈ لائٹس کی غلط ایڈجسٹمنٹ آپ کی اور دوسروں کی ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو درست رکھیں۔ ہائی بیم کا استعمال سامنے سے آنے والوں کے لیے پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اپنی لائٹس لو بیم پر رکھیں۔ غیر ضروری لائٹس اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے اوپر رنگین کاغذ کا استعمال دوسروں کے لیے باعث کوفت ہے۔ یہ تم کہاں سے سڑک پار کر رہے ہو؟ اس طرح تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سڑک صرف زیبرا کراسنگ سے پار کریں۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بجا آوری ہے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ کی خدمت کے لیے کوشاں۔ ٹریفک پولیس کراچی۔ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حفیظ جالندھری صاحب۔ ایک بار پھر آپ جملہ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ یاد رفتگاں میں ذکر خیر ہے جناب حفیظ جالندھری صاحب کا۔ حفیظ جالندھری صاحب پاکستان کے نامور شاعر اور نثر نگار۔ 14 جنوری سن 1900 جالندھر میں ولادت ہوئی۔
پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت دوام پائی۔ سن 1947 میں آزادی کے بعد لاہور تشریف لے آئے اور ہونہار بک ڈپو کے مالک ہوئے اور صحافت کا آغاز فرمایا۔ آپ نے تعلیمی اسناد حاصل نہیں کی، مگر اس کمی کو انہوں نے خود پڑھ کر پورا کیا۔ انہیں نامور فارسی شاعر مولانا غلام قادر بلگرامی کی اصلاح حاصل رہی۔ جناب حفیظ جالندھری صاحب نے محنت اور ریاضت سے نامور شہرا کی فہرست میں جگہ بنائی۔ 21 دسمبر 1982 آپ وفات پا گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 82 برس تھی۔ سن 1900 میں ولادت ہوئی اور 1982 میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سب سے اہم تصنیف شاہنامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ سامعین اکرام، شاہنامہ اسلام میں جناب حفیظ جالندھری صاحب نے خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ان کی شادی اور رخصتی کی ایک نظم کہی، جو 13 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں حفیظ جالندھری صاحب نے خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اور رخصتی کا ذکر فرمایا، جس کا مقصد تمام انسانوں بالخصوص مسلمین کو یہ یاد دلانا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل ترین مقام عطا فرمایا اور ان کے عمل کو بہترین عمل قرار دیا۔ اب تمام انسانوں کی فلاح و بہبود اس بات پر منحصر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہیں، اس لحاظ سے خواتین میں انہیں افضل ترین مقام حاصل ہے۔ ان کی شادی اور رخصتی کتنی سادگی سے اور کتنے آسان طریقے سے ہوئی، اس پر آج کے دور میں خاص طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ شرعی کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز اور دیگر رسومات دیگر مذاہب اور مغربی تہذیب سے آئی ہیں، جو کہ ایک اذیت ناک صورتحال ہے۔ اس لیے صرف شرعی تقاضے پورے کیے جائیں تو یہ عمل دولہا اور دلہن دونوں کے لواحقین کے لیے آسان ہو سکتا ہے، جو کہ دور حاضر میں بہت مشکل بن گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانوادہ رسول اور خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ بقول قمبر دہلوی صاحب، ہے نمونہ آپ کا کردار عورت کے لیے، ہے نمونہ آپ کا کردار عورت کے لیے، چاہیے اپنائے پہلے ہر کسی تاخیر سے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب قمبر دہلوی صاحب کا یہ شعر۔ اور اب اس کے بعد پیش خدمت ہے جناب حفیظ جالندھری صاحب کی وہ نظم جو بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی اور رخصتی پر انہوں نے کہی۔ شاہنامہ اسلام میں شامل نظم چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گہنے۔ چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گہنے، ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی، اور اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا، وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی،
امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی۔ علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکر صدق و صفا پایا۔ پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئیں، توکل کے خزانے دولت مہر وفا لائیں، اور جہیز ان کو ملا جو تھا شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے۔ متاع دینوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چارپائی تھی۔ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھیں چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں۔ گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا اور نہ ہی بدزیب جیسا تھا، اور بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ ساما تھا جس پر جان و دل قرباں تھے حوروں کے۔ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی، اور ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی تھی چیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو۔ چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حفیظ جالندری صاحب کے مجموعہ کلام شاہنامہ اسلام سے نظم بر رخصتی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، 13 اشعار پر مشتمل یہ نظم آپ نے سماعت فرمائی۔ اب حفیظ جالندری صاحب کے چند اشعار اور آپ کی سماعتوں کی نظر۔ بہت شکریہ آپ جملہ احباب کا، سلامت رہیے۔ شائقین ادب اور ہمارے اہل قلم، ہمارے سجیلے افسران، سجیلے جوان جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ جناب حفیظ جالندری صاحب نے ہی فرمایا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حفیظ جالندری صاحب۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حفیظ جالندری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میری مجبوریاں کیا پوچھتے ہو، میری مجبوریاں کیا پوچھتے ہو، کہ جینے کے لیے مجبور ہوں میں۔ مزید فرمایا ایک اور شعر میں کہ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حفیظ جالندری صاحب، قومی ترانے کے خالق۔
اپنے ایک اور کلام میں فرما گئے کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ نہیں مرتے ہیں تو ایذا نہیں جھیلی جاتی، نہیں مرتے ہیں تو ایذا نہیں جھیلی جاتی، اور مرتے ہیں تو پیما شکنی ہوتی ہے۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حفیظ جالندھری صاحب۔ حفیظ جالندھری صاحب اپنے اشعار میں الفاظ کی نشست و برخاست اور ترکیبوں سے ترنم اور حسن و موسیقیت پیدا کرنے میں فنکارانہ مہارت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی نظمیں اور گیت بہت پرکیف اور وجدان آفریں ہو جاتے تھے۔ حفیظ جالندھری کی شاعری کی ایک خوبصورت خصوصیت منظر کشی ہے۔ اس میدان میں اپنے تمام ہم عصر شعراء سے آگے ہیں۔ اس منظر کشی کے بہترین نمونے ان کے دوسرے مجموعہ سوز و ساز میں ملتے ہیں، جس میں 1925 سے لے کر 1933 تک کے کلام شامل ہیں، جس میں انہوں نے اپنی قوت مشاہدہ سے کام لے کر مناظر فطرت کی منظر کشی کی، جس کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ فرمایا کہ چھایا ہے تھوڑا تھوڑا پیڑوں تلے اندھیرا، چھایا ہے تھوڑا تھوڑا پیڑوں تلے اندھیرا، چڑیوں نے کھیت چھوڑا لینے چلیں بسیرا، لپٹی ہوئی ہیں نیندیں کیف آفریں ہوا میں، لپٹی ہوئی ہیں نیندیں کیف آفریں ہوا میں، خاموشیوں کی لہریں اٹھنے لگیں فضا میں، گم ہو چلی ہے دنیا بکھرے ہوئے سکوں میں، دن غرق ہو رہا ہے چپ چاپ کے فسوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حفیظ جالندھری صاحب۔ حفیظ جالندھری صاحب کی شاعری میں جذبات کی فراوانی اور احساسات کی رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ یہ انداز ان کے دوسرے مجموعے سوز و ساز میں بھرپور ملتا ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں نیندیں ٹوٹ جاتی ہیں جہاں، حسرتیں امید کے جلوے دکھاتی ہیں جہاں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حفیظ جالندھری صاحب کو غزل میں بھی نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کی غزلیں اپنا ایک انفرادی مقام رکھتی ہیں۔ نغمہ زار کے مقابلے میں سوز و ساز میں ان کی غزلوں کا معیار بلند ہے، جس میں جذبات کی لطافت و پاکیزگی اور طرز ادا کی ندرت، دلکشی اور موسیقیت اور مضمون آفرینی کے ساتھ فلسفہ حیات اور مسائل کائنات پائے جاتے ہیں، جو تغزل کی چاشنی میں ابھرتے ہیں۔ فرمایا کہ رہزنوں سے تو بھاگ نکلا تھا، رہزنوں سے تو بھاگ نکلا تھا، اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے، اور سر پر راہی کے سربراہی نے، سر پر راہی کے سربراہی نے کیا صفائی کا ہاتھ پھیرا ہے۔ یہ عجب مرحلہ عمر ہے یارب کہ مجھے، یہ عجب مرحلہ عمر ہے یارب کہ مجھے، ہر بری بات نظر آتی ہے۔ اور شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری صاحب کا یہ بڑا کارنامہ ہے۔ شاہنامہ اسلام انہوں نے یہ مثنوی فارسی کے مشہور شاعر حکیم ابو القاسم المنصور فردوسی توسی شاہنامہ کے طرز پر لکھی۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔
ناقدین کی رائے میں حفیظ جالندھری صاحب کے قلم کی ایک بے پرواہ جنبش سے موسیقی کی روح کانپ کر بیدار ہو جاتی ہے اور لطافت و نزاکت شاعری کا جھلملاتا ہوا لباس پہن کر رقص کرنے لگتی ہے۔ یہ رائے حفیظ جالندھری صاحب کے بارے میں دی سید احمد شاہ بخاری پطرس نے، جبکہ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب نے رائے دی کہ حفیظ جالندھری صاحب کی تخیلی زندگی ان کی عملی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ وہ ایک باعمل شاعر تھے جو جہاد زندگی سے مفرور کبھی نہیں ہوئے۔ سامعین کرام، حفیظ جالندھری صاحب کا شاعرانہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایسی بحریں اور قوافی سے کام لیا جو فصاحت و بلاغت، معنی آفرینی اور حسن بیان میں جواب نہیں رکھتی، اسی لیے ان کا کلام روانی اور دلکشی کا نمونہ ہے۔ فرمایا کہ اس طرح اونچے پہاڑوں میں گھری ہیں وادیاں، اس طرح اونچے پہاڑوں میں گھری ہیں وادیاں، جس طرح دیووں کے گھر میں قید ہوں شہزادیاں، اور منظر کوثر پر اس دم یہ ہوتا ہے گماں، اونٹ ہیں بیٹھے ہوئے اترا ہوا ہے کارواں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حفیظ جالندھری صاحب، قومی ترانے کے خالق۔ اپنی ایک اور غزل میں فرمایا کہ غم موجود ہے آنسو بھی ہیں، کھا تو رہا ہوں پی تو رہا ہوں، غم موجود ہے آنسو بھی ہیں، کھا تو رہا ہوں پی تو رہا ہوں، ارے جینا اور کسے کہتے ہیں، اچھا خاصا جی تو رہا ہوں۔ غم موجود ہے آنسو بھی ہیں، کھا تو رہا ہوں پی تو رہا ہوں، جینا اور کسے کہتے ہیں، اچھا خاصا جی تو رہا ہوں، اور یارو میں نے اپنا سینہ اپنے ہاتھوں چاک کیا ہے، یارو میں نے اپنا سینہ اپنے ہاتھوں چاک کیا ہے، سچ کہتے ہو لیکن دیکھو اپنے ہاتھوں سی تو رہا ہوں، اور سیم و زر سے برتر و بالا شاید کوئی شے پا جاؤ، سیم و زر سے برتر و بالا شاید کوئی شے پا جاؤ، راکھ ذرا میری بھی کرے دو کیمیا گر میں بھی تو رہا ہوں، اور ہاں میں حفیظ ہوں تیرا بندہ ایک خانے کے اندر اب تک، ہاں میں حفیظ ہوں تیرا بندہ ایک خانے کے اندر اب تک، میری نیت پوچھتا کیا ہے تیری مشیت تھی تو رہا ہوں، غم موجود ہے آنسو بھی ہیں، کھا تو رہا ہوں پی تو رہا ہوں، جینا اور کسے کہتے ہیں، جینا اور کسے کہتے ہیں، اچھا خاصا جی تو رہا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حفیظ جالندھری صاحب 21 دسمبر سن 1982 وفات پائی، 82 برس کی عمر میں۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 21 دسمبر کو برسی ہے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری صاحب کی، اور ان کے ساتھ ساتھ عہد رفتہ کے ایک اور شاعر جناب رشید انجم لکھنوی صاحب کا یوم وفات بھی 21 دسمبر ہے۔ تو قبل اس کے کہ جناب رشید انجم لکھنوی صاحب کے کلام کی جانب بڑھا جائے، جناب حفیظ جالندھری صاحب کی ایک نظم کا ایک حصہ آپ کی سماعتوں کی نظم ہے ابھی تو میں جوان ہوں، جس میں حفیظ جالندھری صاحب نے فرمایا کہ عبادتوں کا ذکر ہے، نجات کی بھی فکر ہے، جنون ہے ثواب کا، خیال ہے عذاب کا،
مگر سنو تو شیخ جی عجیب شے ہیں آپ بھی، مگر سنو تو شیخ جی عجیب شے ہیں آپ بھی، بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی؟ حسین جلوہ ریز ہوں، ہوائیں فتنہ خیز ہوں، لگا رہا ہے فتنہ گر، کوئی ادھر کوئی ادھر تو کیا کرے کوئی بشر؟ چلو جی قصہ مختصر، تمہارا نقطۂ نظر درست ہے تو ہو، مگر ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ یہ عشق کی کہانیاں، ادھر سے مہربانیاں، یہ آسمان یہ زمیں، نظارہ ہائے دل نشیں، بھلا میں چھوڑ دوں یہیں، ہے موت اس قدر قریب، مجھے نہ آئے گا یقین، نہیں نہیں ابھی نہیں، نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حفیظ جالندھری صاحب، آپ احباب کا بہت شکریہ۔ آپ کراچی شہر میں ہیں، پاکستان کے کسی شہر، کسی قصبے، کسی گاؤں میں ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، تمام قوانین کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ٹریفک قوانین کو ملحوظ خاطر رکھیے اور مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیجیے، اپنا اور سب کا خیال رکھیے۔ تیز رفتاری حادثات کا سبب ہے اور ہلاکت کا سبب ہے، لہذا تیز رفتاری سے گریز فرمائیے۔ سڑک عبور کرنے والے بچے، خواتین اور حضرات پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے، اگر فٹ پاتھ ہوں تو اس کے کنارے رک جائیے، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے، سڑک ہرگز دوڑ اور بھاگ کر پار نہیں کرنی چاہیے، اس سے ڈرائیور کو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ جہاں فٹ پاتھ واقع نہ ہو تو ہمیشہ اپنے دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ چلیں تاکہ سامنے سے آنے والے ٹریفک کو بآسانی دیکھ کر محتاط رہ سکیں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ پیدل چلنے والوں سے درخواست ہے کہ فٹ پاتھ کے کنارے چلنے سے گریز کریں، کھلے مین ہولوں سے بچ کر چلیں، فٹ پاتھ کے بجائے محفوظ جگہ پر کھیلیں، جہاں فٹ پاتھ نہ ہو تو ہمیشہ اپنے دائیں جانب چلیں۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ان گاڑیوں سے محتاط رہیے جو اچانک کسی بھی گلی یا مکان سے نکل کر آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ کھڑی ہوئی گاڑیوں کے درمیان سے اچانک بغیر دیکھے سڑک پر نہ آئیے۔ ایسی جگہ سے سڑک پار کرنا ہو تو پہلے گاڑی کے سڑک والے کونے پر آئیے تاکہ آپ آنے والی گاڑیوں کو دیکھ سکیں۔ ساتھ ساتھ بارش کے موسم میں بچوں کو بجلی کے کھمبوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس موسم میں ان میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ نہ صرف بچوں کو بلکہ ہر شخص کو بجلی کے کھمبوں، سائن بورڈز اور درختوں سے بچ کر چلنا چاہیے۔ اس میں درخت بھی گر جایا کرتے ہیں، بعض اوقات بجلی کی تاریں بھی گر جاتی ہیں، سو احتیاط برتیے، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حادثات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ ٹریفک سگنل کو نظر انداز کرنا، تیز رفتاری، سڑک پار کرتے ہوئے آنے والی گاڑیوں کی رفتار کا غلط اندازہ لگانا، غفلت، لاپرواہی اور بے احتیاطی۔ مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیجیے اور ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی عین بجا آوری۔
ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ ذکر خیر ہوگا عید رفتہ کے شاعر جناب رشید انجم لکھنوی صاحب، جن کی برسی بھی 21 دسمبر کو ہے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ یاد رکھیں، سڑک پر نصب کیے گئے ٹریفک سائن بورڈز کو نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ ٹریفک سائن آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور سفر کو محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ٹریفک کے نشانات بولتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔